بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی آپسی رنجش نئی نہیں تھی، بلکہ یہ دونوں خاندانوں کی نسل در نسل چلتی آ رہی خاندانی عداوت تھی، جس نے اسلامی تاریخ میں بہت سے موضوعات اور اختلافات کو جنم دیا۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے جد امجد قصہ بن کلاب تھے، جن کے چار بیٹے ہاشم، عبد، شمس، مطلب اور نوفل تھے۔ انہیں چار بھائیوں سے بعد میں قریش کے مختلف شاخیں وجود میں آئیں، لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ شہرت ہاشم اور عبد شمس کی اولاد کو ملی۔ ہاشم کی اولاد بعد میں بنو ہاشم کہلائی، جبکہ عبد شمس کے بیٹے امیہ کی نسل بنو امیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ کچھ روایت کے مطابق عبد شمس اور ہاشم جڑواں بیٹے تھے، جن کو کچھ جسمانی حصے بھی آپس میں ملے ہوئے تھے، اور جب ان کے جسمانی حصوں کو ان کے باپ نے الگ کیا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، جس کو دیکھ کر نجومیوں اور کاہنوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان دونوں بھائیوں کی اولادیں آپس میں جنگ و قتال کا شکار ہوں گی۔ حضرت ہاشم کا نام عمرو تھا، مگر ایک واقعے نے انہیں ہمیشہ کے لیے ہاشم بنا دیا۔ روایت کے مطابق مکہ میں قحط اور معاشی تنگی کے دن تھے، حاجیوں اور غریب لوگوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ حضرت ہاشم نے اپنی دولت خرچ کر کے روٹیوں کو شوربے میں توڑ کر لوگوں میں تقسیم کیا۔ عربی زبان میں روٹی توڑنے کو حشم کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے وہ ہاشم کہلائے، جس صرف ایک لقب نہیں تھا بلکہ ان کی سخاوت، مہمان نوازی اور خدمت خلق کی علامت بن گیا۔ دوسری طرف عبد شمس کی اولاد بھی تجارت، سیاست اور مالی استحکام میں نمایاں مقام رکھتی تھی۔ ان کے بیٹے امیہ نہایت بااثر شخصیت تھے، اور ان کی نسل نے بعد میں پورے عرب میں غیر معمولی سیاسی اثر قائم کیا۔ یہی وہ خاندان تھا جس سے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، عبد الملک بن مروان اور دیگر اموی حکمران تعلق رکھتے تھے۔ مورخین کے مطابق ابتدائی دور میں اس اختلاف کی بنیادی وجہ مذہبی نہیں بلکہ قبائلی تھی۔ بنو ہاشم حاجیوں کی خدمت، سخاوت اور دینی وقار کی وجہ سے ممتاز تھے، جبکہ بنو امیہ تجارت، دولت اور سیاسی تعلقات میں مضبوط ہوتے جا رہے تھے۔ یہی فطری مسابقت وقت کے ساتھ سیاسی رقابت میں تبدیل ہوتی گئی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان باہمی رشتہ داریاں بھی موجود تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی تھے، اور قریش کے اجتماعی معاملات میں کئی مواقع پر تعاون بھی کیا جاتا تھا۔ مختلف ادوار میں تعلقات کی نوعیت بدلتی رہی، اور حالات کے مطابق کبھی قربت تو کبھی اختلاف پیدا ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے بعد قریش کے اندر موجود تمام قبائلی تعلقات ایک نئے امتحان سے گزرنے لگے۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ نے مخالفت کی، اور یہی وہ مقام تھا جہاں خاندانی تعلقات، قبائلی سیاست اور دینی دعوت ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بنو ہاشم کے اکثر افراد نے خاندانی حمایت کا مظاہرہ کیا، اگرچہ سب نے فوراً اسلام قبول نہیں کیا۔ قریش کی اکثریت، جس میں بنو مخزوم، بنو عبد شمس اور دیگر قبائل کے سردار شامل تھے، اس نئی دعوت کو اپنے سیاسی، مذہبی اور معاشی مفادات کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ان کے نزدیک اگر تمام عرب ایک خدا کو مان لیں تو بت پرستی کا نظام ختم ہو جائے گا، خانہ کعبہ سے وابستہ تجارتی مفادات متاثر ہوں گے، اور قریش کی روایتی قیادت بھی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے مخالفت میں مختلف قبائل شریک ہوئے۔ اس مخالفت کو صرف بنو امیہ اور بنو ہاشم کے باہمی کشمکش قرار دینا درست نہیں، کیونکہ اس میں قریش کے متعدد خاندان شامل تھے۔ بنو امیہ کے بعد افراد نے ابتدا میں اسلام کی مخالفت کی۔ ان میں ابو سفیان بن حرب کا نام نمایاں ہے، جو اس وقت قریش کے بااثر سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ اسی طرح ان کی اہلیہ ہند بنت عتبہ بھی اسلام کی شدید مخالفت تھی۔ غزوہ بدر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کی ہلاکت کے بعد ان کی دشمنی مزید بڑھ گئی۔ دوسری طرف یہی بنو امیہ بعد میں اسلام قبول کرنے والوں میں بھی شامل ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو بنو امیہ ہی سے تعلق رکھتے تھے، اسلام قبول کرنے والے اولین مسلمانوں میں شامل تھے۔ انہوں نے نہ صرف 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں سے نکاح کیا، بلکہ اپنے
مال کے ذریعے اسلام کی بے مثال خدمت بھی انجام دی۔ اسی بنا پر انہیں ذل نورین کا عظیم لقب ملا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ پورے خاندان کو ایک ہی طرز عمل سے تعبیر کرنا تاریخی حقیقت کے مطابق نہیں۔ جب قریش کی مخالفت بڑھتی گئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جہاں نجاشی نے انہیں پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار میں اسلامی ریاست بے مثال وسعت اختیار کرتی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو بنو امیہ سے تھے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اور چوتھے خلیفہ بنے۔ تاہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا ایک ایسے سیاسی بحران میں داخل ہوئی جس نے بعد کے کئی بڑے واقعات کی بنیاد رکھی۔ 4 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام کے باہمی مشورے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کا طبع وحی اور ذل نورین ہونے کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ کے مسلمانوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم، شجاعت، تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی نسبت کی وجہ سے مسلمانوں میں نہایت بلند مقام رکھتے تھے، لیکن اس وقت اسلامی ریاستیں ایک انتہائی پیچیدہ بحران سے گزر رہی تھی۔ قاتلوں کو فوری سزا دینے، امن و امان بحال کرنے اور مختلف علاقوں میں نظم قائم کرنے کے طریقہ کار پر صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی اختلافات سامنے آئے۔ یہ اختلافات بنیادی طور پر سیاسی اور انتظامی نوعیت کے تھے، نہ کہ دین کے اصولوں پر۔ اسی پس منظر میں جنگ جمل اور بعد ازاں جنگ صفین پیش آئیں۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو شام کے گورنر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے پہلے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے ریاست میں امن قائم کیا جائے، پھر منظم انداز میں مجرموں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہی اختلاف بعد میں جنگ صفین کا سبب بنا۔ جنگ کے دوران جب تحکیم یعنی ثالثی کا فیصلہ ہوا تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس فیصلے سے الگ ہو گیا، جو بعد میں خوارج کے نام سے معروف ہوا۔ 40ویں ہجری میں ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، لیکن اس وقت امت شدید خانہ جنگی سے تھک چکی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے اتحاد اور مسلمانوں کے خون کو مزید بہنے سے بچانے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت ان کے سپرد کر دی۔ اسلامی تاریخ میں اس واقعے کو اتحاد امت کی ایک اہم مثال کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کے دور میں اموی حکومت مضبوط ہوئی، بحری طاقت میں اضافہ ہوا، سرحدیں وسیع ہوئیں اور ریاستی نظام کو استحکام ملا۔ تاہم ان کے آخری دور میں جب انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کیا تو بعض جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت کے افراد نے اس طریقہ انتخاب سے اختلاف کیا۔ انہی شخصیات میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد یزید حکمران بنا۔ کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو متعدد خطوط موصول ہوئے، جن میں انہیں عراق آنے اور اپنی قیادت قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا۔
مگر وہاں کے حالات اچانک بدل گئے۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ اور چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل بیت اور رفقا نے انتہائی نامساعد حالات میں عظیم قربانی پیش کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیشتر ساتھی شہید ہو گئے، جبکہ خواتین اور بچوں کو قید کر کے کوفہ اور پھر دمشق لے جایا گیا۔ واقعہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک باب ہے، جسے تمام مکاتب فکر نہایت احترام اور غم کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اموی خلفاء میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا نام بھی خصوصی احترام سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے عدل، مساوات، بیت المال کی حفاظت، عوامی فلاح اور اصلاحات کے ذریعے ایسی مسائل قائم کی کہ بہت سے علماء انہیں خلفائے راشدین کے طرز پر چلنے والا حکمران دیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اموی حکومت کے خلاف مختلف علاقوں میں سیاسی تحریکیں جنم لینے لگیں۔ بالآخر 130 ہجری یعنی 750 عیسوی میں بنو عباس نے اموی حکومت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت قائم کی۔ بنو عباس بھی قریش ہی کی ایک شاخ اور بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تھے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔